بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیک انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج کی جانب سے میں فیصل الرحمن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم بنیادی عربی گرامر بیسک عربک گرامر AG2 ماڈیول کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم AG1 ماڈیول کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور یہ جو ماڈیول آپ کے سامنے ہے یہ سیریز ہماری چل رہی ہے، اور بیسک لیول میں یہ AG2 آخری ماڈیول ہے عربک گرامر کا۔ تو اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ سبق جو شو ہو رہے ہیں یہ فہرست ہے AG2 سیریز کی، اور اس میں انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 1 اسم معرفہ اور اسم نکرہ پراپر اینڈ کامن ناؤنس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی اس کی جو فہرست ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو جو PDF فائل دی جائے گی اس میں بھی یہ فہرست ہوگی موجود، اور اس کو آپ دیکھ لیجئے گا ترتیب کے حساب سے۔ تو آئیے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اردو کی طرح عربی میں بھی اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہوتے ہیں۔ اسم معرفہ پراپر ناؤن کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، جبکہ اسم نکرہ کامن ناؤن کسی شخص، جگہ یا چیز کا عمومی نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شخص، شہر، کتاب وغیرہ اسم نکرہ ہیں کیونکہ یہ عمومی نام ہے۔ اس کے برعکس احمد، کراچی اور آسان اردو گرامر مخصوص شخص، جگہ یا کتاب کے نام ہیں۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ معرفہ جو ہے وہ ایسے ناموں کو کہا جاتا ہے جو خاص نام ہوں، اور نکرہ ایسے ناموں کو کہا جاتا ہے جو عام نام ہوں، عمومی نام ہوں۔ تو ابھی یہاں پر آپ کو جو مثالیں دی گئی ہیں شخص، شہر، کتاب کی، یہ جو ہائی لائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ شخص ہے، شہر ہے، کتاب ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ اور یہاں پر یہ جو احمد سے لے کر آسان گرامر تک جو نام آ رہے ہیں، احمد یہ ایک نام ہے کسی کا، کراچی شہر کا نام ہے، آسان اردو گرامر یہ کتاب کا نام ہے۔ تو 3 نام آپ کے سامنے ہیں۔ ایک احمد جو ہے وہ کسی شخص کا نام ہے، کراچی شہر کا نام ہے، اور آسان اردو گرامر یہ کتاب کا نام ہے۔ تو مخصوص شخص، جگہ یا کتاب کے نام ہیں یہ۔ عربی زبان کے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان کے لیے چند قوانین ذہن نشین کر لیں آپ۔ اس میں جو آپ کے سامنے یہ جو لکھا ہوا آتا ہے، تو اس کو آپ نے، اگر آپ کو اسکرین پہ کوئی دقت ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو PDF فائل اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اگر آپ یہ لیکچر، ویڈیو لیکچر کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ وہ بک اپنے پاس موبائل میں جو PDF فارمیٹ میں آپ کو دی جاتی ہے اس کو آپ کھول کر رکھیں، اور سامنے اسکرین پر بھی آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہ آئے، کیونکہ میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو زوم کروں، اس کو واضح کروں، اور اسکرین رزلٹ اچھا آئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آتا رہے۔ ادروائز اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو PDF فائل کی مدد سے آپ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اسی چیز کو قواعد کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو اصطلاحات ہیں ان سے ہم کوشش کریں کہ حتی الامکان ہم گریز کریں گے، اور زیادہ تر ہم مثالوں سے اور جملوں سے اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب پہلا جو قانون ہے اور پہلا جو سٹیپ ہے یہ نوٹ کرنے کی اب آپ کا جو سلسلہ اس میں شروع ہوگا۔ اس میں مخصوص افراد اور جگہوں کے نام، یہ آپ کا پوائنٹ ہے نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اور اس میں محمد، مکہ اور مدینہ، یہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ اس طرح کے جو نام ہوں اور شہر کے نام ہوں، جگہوں کے نام ہوں، تو وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ یہ پہلا قانون ہے اس کے متعلق۔ پھر اس کے بعد وہ اسماء جو کسی شخص یا گروہ کے نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اسم معرفہ ہوتے ہیں۔
اب یہ ہوا جو استعمال ہوا، فرض کیجئے یہ محمد کے لیے استعمال ہوا، ٹھیک ہے، ہوا، تو یہ کسی اسم کی جگہ، کسی شخص کی جگہ یا گروہ کی جگہ، نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں، یہ آپ کے پوائنٹ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ ان کی اپنی اپنی گردانیں ہیں، صنف کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر مثال کے لیے صرف لفظوں میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ یہ الفاظ آپ کو ملتے رہتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کسی کے نام کی جگہ، کسی شخص کی جگہ، کسی گروہ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، بس اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کیونکہ جملوں میں ان کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ اگر جملے میں بات چل رہی ہوتی ہے تو بار بار اگر کسی کا نام آتا ہے تو اس تکرار سے بچنے کے لیے ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے۔ اب تیسرا، اشیاء، اشخاص اور جگہوں کے عمومی نام اسم نکرہ ہوتے ہیں۔ پہلے والے معرفہ کے تھے اور یہ والے نکرہ کے ہیں، جیسے رجل شخص، کتاب بلد شہر، شہر مہینہ وغیرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کسی بھی مرد، کتاب، شہر یا مہینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نکرہ اسماء کی علامت یہ ہے کہ بالعموم ان کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے، یہ اس کی علامت بن گئی، تنوین۔ یہ تینوں میں نے ایک ایک کر کے اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ تنوین نکرہ اسم کی علامت ہوتی ہے، مین علامت ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے آپ کے پاس، اس کو نوٹ کر لیں۔ اسی طرح کسی شخص کی کوئی خصوصیت بیان کرنے کے لیے جو اسماء استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی اسم نکرہ ہوتے ہیں، جیسے کبیر، جید، سعید، شقی۔ اب یہ خصوصیت بیان کرنے کے لیے چند صفات کا ذکر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک چند صفات ہیں۔ اب اس میں اچھی صفات بھی ہیں اور بری صفات بھی ہیں، تو صفت کوئی بھی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، تو یہ بھی جو ہے نکرہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی اسم نکرہ ہوتے ہیں، یہاں پر ان کو بھی اسم نکرہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس نکرہ کا۔ پھر اس کے بعد عربی میں کسی بھی اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ ال لگا دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل انگریزی حرف دا کی جگہ دا کی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے الرجل، الکتاب، البلد۔ تو اب اس میں یہ جو ال لگ رہا ہے، یہ اس نے کیا کیا، نکرہ کو معرفہ بنا دیا۔ رجل تھا، الرجل ہو گیا، معرفہ ہو گیا۔ رجل کوئی ایک مرد، الرجل خاص مرد۔ کتاب کوئی کتاب، الکتاب خاص کتاب۔ بلد کوئی شہر، البلد خاص شہر۔ تو یہ آپ اس کا جو فارمولہ ہے آپ کی اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کو نوٹ کر لیں آپ کہ کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ ال لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کسی مخصوص مرد، مخصوص کتاب یا مخصوص شہر کی بات ہو رہی ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ ال لگانے کے نتیجے میں اسم کے آخر سے تنوین غائب ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک زبر، زیر یا پیش باقی رہ جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جب یہ ال لگ جاتا ہے تو رجل کے ساتھ لگا تو اس نے اس کو کیا کر دیا، الرجل کر دیا۔ پہلے رجل تھا تو اس کے بعد اس نے کیا کر دیا، اس کو الرجل کر دیا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ باقی یہ آج کا اصول اسے پڑھ لیں آپ۔ اس میں جو آپ کا سبق نمبر 6 AG01 میں گزرا تھا اس میں کچھ اشارے تھے اس کے متعلق، تو حالانکہ آپ نے تفصیلی اس کے بارے میں نہیں پڑھا ابھی تک نا، لیکن آپ اس کا جو بیان ہے وہ آگے آئے گا، لیکن یہ جو چیز ہے آپ کے ماضی میں گزر چکی ہے اور مستقبل میں بھی آئے گی، اس لیے اس کو آج کے اصول کے عنوان سے اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ باقی ان چیزوں کو کیا آپ جانتے ہیں اس کو بھی پڑھ لیں آپ، اور یہاں چیلنج دیا ہوا ہے، یہ سوال ہے، اسم معرفہ اور نکرہ میں فرق اور ان کی پہچان بتائیے، یہ آپ کے لیے کرنا ضروری ہے۔
اب اگلے پیج کی طرف بڑھتے ہیں ہم. یہ دیکھیے اب آپ کے سامنے اسم معرفہ اور اسم نکرہ پراپر اینڈ کامن ناؤنس کی ایکسرسائز آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو آپ اس میں اپنی صلاحیت کا امتحان لیں گے. ٹھیک ہے. تو سرخ رنگ میں ظاہر کیے گئے اسماء کے بارے میں بتائیے کہ وہ معرفہ ہیں یا نکرہ ہیں. یہ دیکھیے ریڈ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے بارے میں صرف آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس ذالی کا جو ہائی لائٹ ہوا آپ کے سامنے اس کے بارے میں یہاں پر بتا دیے گئے یہ المعرفہ ہے، کیونکہ یہ کسی شخص جگہ چیز کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ پیچھے جو آپ کو پوائنٹ نوٹ کروایا گیا تھا اسم معرفہ میں کہ اس میں یہ جو الفاظ آ رہے تھے تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ کسی نام یا کسی گروہ کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اب ذالی کا جو استعمال ہوا یہ اس کتاب کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے. بہرحال اب اس کو آپ اتنا ہی سمجھیں. پیچھے آپ دیکھیں گے تو پیچھے والا جو صفحہ ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا، وہ پوائنٹ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر آپ اس کو سمجھ پائیں گے. تو ذالی کا یہ لکھا ہوا ہے تو اب اس کے آگے لکھا ہوا ہے المعرفہ. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد ذالک الکتاب ہوئے. اب یہ اس ریڈ کلر والے کو ہم نے سولو کرنا ہے. تو یہ الکتاب لکھا ہوا ہے. اب اس کے بارے میں کیا تعین کریں گے ہم نے ایک فارمولا دیکھا تھا پیچھے، یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے کہ ال لگنے کے بعد وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے اور اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے. تو ہم اس کے آگے بھی ہم لکھ دیں گے المعرفہ. اس کے آگے بھی ہم نے المعرفہ لکھ دیا. تو اس کو آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ بھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں. اب جیسے یہ لکھا ہوا ہے ہدن لکھا ہوا ہے. اب پچھلا صفحہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں تنوین میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب کسی نکرہ پر عموماً تنوین آتی ہے تو اس پر جب تنوین آ گئی تو ہم نے اس کو پہچان لیا کہ یہ اسم نکرہ ہے. تو ہم یہاں پر وہ کاپی پیسٹ کر لیا تھا اس لیے تھوڑا سا اس میں المعرفہ آ گیا، لیکن اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کو ہم نے لکھ دیا اس تنوین کی وجہ سے کہ یہ نکرہ ہے. اب الحمد لکھا ہوا ہے. اب یہ لام تعریف کے ساتھ ہے تو ہم اس کو لکھ دیں گے یہ معرفہ ہے. المعرفہ. اسی طرح اور بھی آپ دیکھتے جائیے، اس میں آپ کو نظر آتے جائیں گے. اب جیسے یہ ہم ہے، یہ بھی کسی گروہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو ہم نے المعرفہ میں پڑھا تھا کہ یہ المعرفہ ہے. اچھا یہاں پر یہ جو پوائنٹ تھا ایک معرفہ میں اور نکرہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بعض اسماء معرفہ پر بھی تنوین آ جاتی ہے. تو اب یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسم معرفہ ہے، اس پر بھی تنوین آئی ہے، لیکن یہ چونکہ ہے ہی اسم معرفہ اس لیے ہم اس کے آگے لکھ دیں گے معرفہ. اور باقی اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر جتنے بھی کالمز ابھی خالی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ کر سولو کر سکتے ہیں. ایک آدھ اور کروا دیتا ہوں میں. جیسے اب جنات لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پر تنوین آ رہی ہے. پہلی نظر تو آپ کی تنوین پر پڑے گی. نکرہ کی پہچان کے لیے جب اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا اور وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے تو اس کی علامت تنوین آپ جب دیکھیں گے تو آپ اس پر لکھ دیں گے نکرہ. ٹھیک ہے. اس طرح سے اب یہاں پر بھی دیکھیں اسی طرح سے رزقن لکھا ہوا ہے، اس پر تنوین آ رہی ہے تو آپ نے تنوین دیکھ کر آپ نے لکھ دیا نکرہ. باقی آپ خود اس کو دیکھیں گے اور جب اس کو سولو کر لیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو جوابی پرچہ بھیجوں گا تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہوگا. اب آئیے اگلے صفحے کی طرف. اس میں بھی ہماری صلاحیت کا امتحان ہے. اور ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پچھلا جو صفحہ ایک پیج جو گزرا ہے اس کو اگر آپ ذہن نشین کریں گے، اس میں کچھ پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اگلی ایکسرسائز آپ بہت آسانی کے ساتھ کر پائیں گے. اب یہاں پر دیکھیے ہدن لکھا ہوا ہے کوئی ہدایت. ترجمہ جو دیا ہوا ہے ساتھ میں تو یہ آپ کی مدد کے لیے دیا ہوا ہے
تاکہ آپ اس سے پہچان پائیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو ترجمے سے پہلے آپ اس کو پہچان پائیں گے. اور اگر آپ نے صرف عربی دیکھنا ہے تو عربی میں آپ دیکھیں گے کہ اب اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے تو بس اس کو آپ پہچان جائیں گے یہ نکرہ ہے. تو آپ یہاں پر لکھ دیں. اچھا اس میں یہ کرنا ہے کہ اس نکرہ کو الاسم النکرہ کو آپ نے الاسم المعرفہ میں کنورٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو کنورٹ کرنے کا فارمولہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے. تو اس اسکرین پر فارمولے کو آپ نوٹ کریں, وہ فارمولہ اس پر اپلائی کریں گے. تو اب یہاں پہ میں صرف لکھ دیتا ہوں الہدا. الہدا جب لکھ دیا تو ہدن سے یہ کیا ہو گیا, الہدا ہو گیا. یعنی اس کے بعد تنوین ختم ہو گئی, کیا لگانے کے بعد, ال لگانے کے بعد. یہ ال لگانے کے بعد تنوین ختم ہو گئی. اب اور اگلا کر لیتے ہیں کوئی, اردن. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس پر بھی تنوین آ رہی ہے, اس کو معرفہ کرنا ہوگا تو میں اس کو الارض اس طرح سے کر دوں گا, لام تعریف لگا کر اور تنوین ختم کر دوں گا. یہ فارمولہ ہے. تو صرف آپ نے لام تعریف لگانی ہے اور تنوین ختم کر کے ایک حرکت لگا دینی ہے اس پر جو بھی حرکت آ رہی ہے. اب جیسے اس کے نیچے زیر آ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر کرنا ہوگا الصین, یہ بھی اس طرح سے. تو اس حرکت کو آپ نوٹ کریں گے کہ اس پر کیا ہے, زبر زیر پیش ہے. تو جب آپ معرفہ کریں گے تو آپ نے اس کو دیکھ کر کرنا ہے. یہ دیکھیے اس پر دو زیر آ رہے ہیں تو ہم نے جب اس کو معرفہ کیا تو اس کے نیچے ہم نے تنوین ختم کر کے ایک زیر لگا دیا. اب آئیے بنیادی عربی گرامر, بیسک عربک گرامر, عربی کا معلم, دروس اللغت العربیہ. یہ آپ کا جو پچھلا جو AG1 کا آخری سبق نمبر 6 گزرا تھا اس میں آپ نے جو پیج پڑھا تھا اس کے بعد کا یہ پیج ہے. اس میں اسی طرح سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے, کیسے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو میں تھوڑا تھوڑا اس کو ٹچ کروں گا. اب جیسے یہاں پر ہے خیاطۃ کسلانۃ, اس کو آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے. اب اس کے معنی کیا بنتے ہیں, درزن جو ہے وہ سست ہے, سست درزن. خیاط کہتے ہیں درزی کو, اور جب اس کی خیاط کو جب معرفہ کیا تو آخر میں تا لگا دی تو یہ خیاط مذکر اسم ہے, اور جب اس کے آخر میں تا لگا دی تو وہ مؤنث اسم ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جو اس کی صفت آئی ہے کسلانۃن, تو اس کے آخر میں بھی گول تا لگی ہوئی. حالانکہ کسلان ہوتا ہے یہ لفظ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن تا لگنے کے بعد یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھیں گے, دونوں میں جو پہلے لفظ میں ہوگا وہی دوسرے لفظ میں بھی ہوگا. یہاں ایک پوائنٹ آ رہا ہے اس لیے اس کو آپ اسکپ کریں, لیکن اس کو صرف پڑھنا ہے آپ نے. صحیح, یہ چیز آئیں گی آگے جو اصول آئیں گے اس میں ان چیزوں کا ذکر ضرور ہوگا انشاءاللہ کہ یہ ہے کیا چیز تھی اور یہ پوائنٹ کس چیز کی طرف ہمیں لے کے جا رہے تھے. ان کا ضرور ذکر آئے گا, لیکن یہاں پر آپ نے صرف اس کو ریڈنگ کرنی ہے. خیاطۃ کسلانۃ, الابنتان اللاعبتان, ابنتان تعبانتان, رجلان زعلانان, السنون الآتیہ, الحیوانات الصغیرہ, آیات بینات, زید الزعلان, عمرو المبسوط, النجارون الکسلانون والخادمون المجتہدون, خشب مسندہ. اس کو آپ نے اس طرح سے پڑھ لینا, اور اگر آپ چاہیں تو اس کی عربی بھی آپ بنا کر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کر سکیں تو. اب جیسے یہ ایک چمکدار آنکھ, عین لامعۃ, دو محنتی مرد, رجلان مجتہدان, مشغول نانبائی, الخباز المشغول, دو تھکے ہوئے بڑھئی, نجارانی تعبانانی, روشن دن, النہار المنیر, خوبصورت درزنے, الخیاطات الحسنات یا الجمیلات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب اگلے پیج کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارا پیج دروس اللغت العربیہ کا ہے. یہ سبق نمبر 6 AG1 سیریز میں جو آخری سبق تھا اس میں جو تھا اس کے بعد کا یہ پیج ہے. تو اب اس کو ذرا سا ہم پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ یہ ہے کیا چیزیں.
یہ درس الخامس سے اس بک کا سعید اور یاسر ان دونوں کے مابین ایک گفتگو چل رہی ہے. اکتاب محمد ھذا یا یاسر. سعید نے سوال پوچھا یاسر سے، اور کے بارے میں پیچھے بتا چکا تھا کہ یہ سوال آ جاتا ہے اس میں. اکتاب محمد ھذا یاسر، ھذا یا یاسر، کیا یہ یاسر کی اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یاسر نے کیا جواب دیا؟ لا، نہیں. ھذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. پھر سعید نے پوچھا این کتاب محمد. تو اب دیکھیں این بھی ایک لفظ آپ کے سامنے آ گیا، اس کی وجہ سے بھی سوال ہو رہا ہے کہ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر نے کہا ہوا علی المکتب ہناکا. ہناکا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں کے لیے، ٹھیک ہے، ہناکا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں کے لیے. ہوا علی المکتب ہناکا، وہ ڈیسک پر ہے، وہ وہاں ڈیسک پر ہے. سعید نے پھر کہا این دفتر عمار، عمار کا جو رجسٹر یا کاپی ہے وہ کہاں ہے؟ دیکھیں یہاں پر بھی آئینہ کی وجہ سے سوال ہو گیا. تو یاسر نے کہا ہوا، اب یہ ضمیر لگ رہی ہے ہوا کی، یعنی یہ جو آپ نے بھی اسم معرفہ میں پڑھا نا کہ اسم کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، تو یہ اسم کی جگہ پر یہ آ گیا. دیکھیں یہ کس کی جگہ پر آ گیا؟ یہ اس کی جگہ پر آ گیا، ٹھیک ہے. یہاں پر دفتر بھی آ سکتا تھا لیکن ہوا آ گیا. یاسر نے کہا ہوا علی المکتب المدرسی، وہ استاد کے ڈیسک پر ہے، وہ استاد کا ڈیسک پر ہے. پھر اس کے بعد سعید نے کہا قلم من ھذا یا علی. یہ سعید نے یہ سوال پوچھا اے علی یہ پین کس کا ہے؟ اے علی یہ پین کس کا ہے؟ علی نے کہا ھذا قلم المدرس، یہ استاد کا پین ہے. پھر سعید نے ایک سوال پوچھا این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ، بستہ، یہ حقیبہ بیگ کو کہا جاتا ہے، یہ بیگ اس کا یہ رکھا ہوا ہے ڈیسک کے نیچے. اب علی نے کیا جواب دیا؟ یا تحت المکتبی، وہ ڈیسک کے نیچے ہے. اب اگر آپ کرنا چاہیں یہ مشق تو یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو یہاں پر کیا جواب ہے؟ ہوا علی المکتبی ہناکا. این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب المدرس. این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ ہی تحت المکتبی، وہ ڈیسک کے نیچے ہے. یہاں دیکھیں ہوا آیا، ہوا چونکہ کتاب مذکر ہے اس لیے ہوا آیا. اب اس لیے اس کی میں تفصیل نہیں بیان کر رہا چونکہ ابھی تک ہم نے ضمائر کے بارے میں پڑھا نہیں ہے. تو یہاں پر ہی آیا، تو یہ ہی جو ضمیر آ رہی ہے اس بیگ کی طرف آ رہی ہے، اور بیگ اس تا تانیث کی وجہ سے، یہ ہم تذکیر و تانیث میں پڑھ چکے تھے کہ تا تانیث ایک علامت ہوتی ہے اسم مؤنث کی، تو اس لیے اس کے لیے ہیا کی ضمیر آئی. تو اگر چاہیں تو ان سوالوں کے آپ جواب دے دیں. اب آگے بڑھتے ہیں. بنیادی عربی ٹیکسٹ، بیسک عربک ٹیکسٹ 82 سیریز. 82 سیریز چونکہ ہمارے پچھلے سبق سے ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس میں سبق نمبر 1 ہم نے جو پڑھا تھا کلاس 6 میں، اور یہ کلاس 7 ہے، اس میں سبق نمبر 2 آ رہا ہے. ایک عنوان دے دیا گیا ہے سماجی رویے، ٹھیک ہے. اس سے متعلق احادیث ہیں، جو بھی عربی عبارات ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی. اس سبق میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کا مطالعہ کریں گے جن کا تعلق سماجی رویوں سے ہے. ان جملوں کا ترجمہ کیجئے. ان الفاظ کے اعراب حذف کیے جا رہے ہیں جو آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں. یہ بات آپ کے سامنے بار بار آئے گی کہ پچھلے ماڈیولز میں جو آپ نے الفاظ معنی دیکھے تھے، جو آپ کے پاس آئے تھے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے، تاکہ وہ آگے جب آئیں تو آپ ایسا نہ ہو کہ یہاں نیچے کالم میں آپ اس کو تلاش کرتے رہیں کہ وہ تو لکھا ہوا ہی نہیں، میں اس کے معنی کیسے کروں. تو جب آپ کو یاد رہیں گے تو انشاءاللہ پھر یہاں نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ متن ہے، یہ بھی متن ہے، اور یہ بھی عربی متن ہے. اس کا آپ ترجمہ کرنا ہو تو کیسے آپ کریں گے؟ اب جیسے الراحمون لکھا ہوا ہے اور نیچے کالم کی طرف ہم دیکھیں گے تو رحم کرنے والے لوگ، رحم کرنے والے لوگ، اس کے یہ معنی بن گئے. یرحم الرحمن، وہ ان پر رحم فرماتا ہے.
اگر میں یہاں سے کاپی پیسٹ کر لوں تو یہ میرے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گا. وہ ان پر رحم کرنے والے لوگ، وہ ان پر رحم فرماتا ہے. اور الرحمن، یرحم الرحمن، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، تو ہم یہاں پہ اس کا ترجمہ صرف کر دیں گے رحمان. تو اب یہ ترجمہ آپ نے کر لیا اس کا. اب اس کو آپ نے کس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ الراحمون یرحم الرحمن، رحم کرنے والے لوگوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. رحم کرنے والے لوگوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، یہ آپ کا ترجمہ سیٹ ہے. اسی طرح سے آپ اگلی لائنز کا بھی کریں گے، اور یہاں اس کو ایک دیکھ لیتے ہیں. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. قالا کے معنی بہت ہی آسان ہے. قالا کے معنی جو ہے وہ ماضی کا یہ صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے کہا. کہا ابو عیسیٰ نے. ھذا حدیث، یہ حدیث، حسن، حسن ہے، صحیح ہے. اگر آپ آگے نیچے دیکھ لیں ترجمہ لکھا ہوا ہے درمیانے درجے کی قابل اعتماد حدیث، اور صحیح کے بارے میں اعلیٰ درجے کی قابل اعتماد حدیث. تو اگر آپ یہ ترجمہ اس میں ایڈ کر دیں تو یہ مزید اس کی تفصیل آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا بقیہ کا بھی. اب اگلے پیج کی طرف یہاں پر دیکھیں، کچھ احادیث کے متن آپ کو مل رہے ہیں، ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا. یہاں بھی جیسے یہ احادیث لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، اب ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا. تو فرض کریں ہم اس کا ترجمہ کر لیں. یہاں ابھی جو پہلا لفظ ہے وہ لڑا یا لڑے، اس کا ترجمہ آپ لکھ لیں گے یہاں پر، وہ لڑا یا لڑے. غلامانی، غلامان، غلام کے معنی ایک لڑکا کے ہیں، اور جب یہ غلامانی آئے گا تثنیہ میں آئے گا، یہ آپ کو بتایا گیا تھا تثنیہ کا قاعدہ، تو اس میں آپ کریں گے دو لڑکے. تو اب اس کو آپ سر دست سیٹ کر لیں، وہ لڑے دو لڑکے. غلام من المہاجرین، غلام، اب یہ غلام جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ نکرہ ہے، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے ایک لڑکا، ایک لڑکا. من المہاجرین، من المہاجرین کا مطلب ہے مہاجرین سے ہے. ٹھیک ہے. اور غلام من الانصار، اور ایک لڑکا انصار سے ہے. یہ ترجمہ یہاں تک ہم نے اس کا کر لیا. ٹھیک ہے. فناد المہاجر او المہاجرون، اب یہاں پر فنادا کے جو ترجمہ ہے وہ نیچے ہم دیکھیں تو اس نے پکارا، اس نے پکارا. کس کو پکارا؟ المہاجر، ایک مہاجر کو. ٹھیک ہے، ایک مہاجر کو. او المہاجرون، یا مہاجرین یہ آتا ہے اس کے لیے پکار کے لیے، یا جب لگتا ہے تو اس میں جو ہے وہ معنی اس کے ندا کے آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اویل مہاجرون لکھا ہوا ہے، تو اب او کا جو ترجمہ ہے وہ یا بنتا ہے، اور مہاجرون جو ہے وہ مہاجرین ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے. مہاجروں کو یہاں دیکھیں ہجرت کر کے مدینے آنے والے. اب ہم اس تفصیل کو لکھنے کے بجائے ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے مہاجروں کو. ٹھیک ہے. یا مہاجرین، تو کیا پکارا؟ اے مہاجرو، یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ. اب یہ دیکھیں حرف ندا لگا تو اب ان کو پکارا گیا ہے. تو کہا اے مہاجرو مدد کو آؤ، یعنی مدد کے لیے پکار تھی. اس لیے حالانکہ مدد کا کوئی لفظ اس میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے ندا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا. اب اس کے بعد وناد الانصاری، اب دوسرا جو تھا وہ انصار میں سے تھا، تو ونادا کے معنی کیا ہیں؟ یہاں فنادا میں آپ نے پڑھا تھا اور لکھا بھی تھا پکارا. تو یہاں اب ہم لکھیں گے
انصاری نے پکارا، اس کو ہم نے لکھ دیا یہاں پہ. اس نے کس کو پکارا؟ انصار کو پکارا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر الانصار کا مطلب کیا ہے؟ اہل مدینہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی. تو یہاں اب ہم اس تفصیل کو تو نہیں لکھیں گے، تو یہاں لکھ دیں گے ہم اے انصار مدد کو آؤ. دونوں کا مقصد یہ ہے. تو اب یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا زبان پر نہیں چڑھ رہا. وہ لڑے، دو لڑکے، ایک لڑکا مہاجرین ہے اور مہاجرین میں سے ہے، ایک لڑکا مہاجرین میں سے ہے اور ایک لڑکا انصار سے ہے. تو اب اس کو ہم سیٹ کرنے کے لیے اس کو ہم اس طرح لکھ لیں گے، دو لڑکے لڑے جن میں ایک مہاجرین میں سے ہے اور دوسرا انصار میں سے. تو اس نے پکارا ایک مہاجر کو. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں، اس کو ہم کر دیں گے، تو اس نے پکارا مہاجر کو یا مہاجروں کو. فنادى المہاجر او المہاجر، تو اس نے پکارا مہاجر کو یا مہاجروں کو، اے مہاجروں مدد کو آؤ. انصاری نے پکارا اے انصار مدد کو آؤ. تو دو لڑکے تھے، دونوں کا یہاں پہ بیان موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے ترجمہ کرنے کے بعد جب اس کو سیٹ کرنا ہے، پھر سیٹ کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور پھر جب جواب میری طرف سے آئے گا اس کو آپ نے میچ کر لینا ہے کہ آپ نے کتنا درست لکھا ہے. اگلے پیج کی طرف پڑھتے ہیں ہم. یہاں پر بھی دیکھیے اسی طرح عبارات ہیں، ان کا آپ نے اسی طرح سے ترجمہ کرنا ہوگا. اور آج کا اصول بھی پڑھ لیں آپ، یہ بھی پڑھ لیں، اور یہاں چیلنج کو تو لازمی دیکھیں، اس کو لازمی ایکسیپٹ کریں. مرکب اضافی و توصیفی کا فرق بیان کیجیے، ان کے معنی کا فرق بھی بتائیے، اور ظاہری الفاظ کا بھی. تو چونکہ یہ چیزیں ابھی آپ کے نالج میں کچھ آ گئی ہیں، آپ کو کچھ تعارف اس میں بتا دیا گیا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو ایک آپ کا خارجی مطالعہ بھی ساتھ میں چلے گا. تو آپ نے کچھ چیزوں کو باہر سے بھی پڑھنا ہے، تو کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے یہاں پر، یعنی آپ اس کو لکھ لیں گے یہاں پہ. اگلا پیج بھی اسی طرح سے ہے. اب تھوڑا سا کام آپ کا بڑھتا جا رہا ہے تاکہ جو ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس میں بھی اضافہ ہوتا رہے. تو امید ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کو اگر آپ ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ کافی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. تو یہ جو سبق ہے آپ کا، سبق نمبر 2 اہل ایمان کا جو سماجی رویے کے متعلق جو احادیث اور جو عبارات تھیں، عربی عبارات، ان کو نوٹ کیا گیا ہے اور آپ کے سامنے لکھا گیا ہے اور آپ کو PDF فائل دی گئی ہے. تو اس کے مطابق آپ نے اس کو ترجمہ کرنا ہوگا. جو بھی آپ ترجمہ کریں، چاہے آپ غلطی کر لیں آپ سے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق ہوگا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس کام کی طرف جو ہے ایک الگ سے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے، اور اس کو آپ اپنی روٹین سے، جو آپ کی روٹین ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ ضرور کریں گے، تاکہ آپ کی جو دیگر جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں، اور یہ جو کام یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. تو اگلے سبق تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور نئی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.